بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتم کی کتاب اسلامیات کے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتاتی چلوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ پیارے بچوں، اس شعر میں علامہ اقبال نے مساوات کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ہم مسلمان مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، صفیں ایک ہی جیسی بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، ایک جیسے اعمال ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف میں تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے۔ اس تعارف سے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مساوات۔ مساوات کے معنی ہیں برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ پیارے بچوں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مساوات کی تعلیم دی تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح اسلام ہمیں انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی اور زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہنتے ہیں اور ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غصہ آیا اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مساوات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی آج کل مساوات کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور مساوات کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں مساوات کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔
سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق کی پڑھائی غور سے سنی ہوگی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 خود حل کر لیں گے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ الف، اسلام میں تمام انسان ڈیش ہیں۔ اس میں آئے گا کہ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں۔ بے حصہ تمام انسان ڈیش کی اولاد ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جیم حصہ، اسلام میں عزت کا معیار ڈیش ہے۔ اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ ڈال، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا ڈیش پہنتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ ہے حصہ، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور ڈیش مٹی سے بنے تھے، تو اس کے جواب میں ہے کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ سوال نمبر 4، درست فکروں کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف حصہ، مساوات کے معنی برابری کے ہیں، درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ بچوں، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نہیں بلکہ مسجد الحرام میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ جیم حصہ، ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دال حصہ، قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہوتے، یہ غلط ہے، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ عبادات مساوات کا درس دیتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، عبادات مساوات کا ہی درس دیتی ہیں۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ الف حصہ، سب انسان کس کی اولاد ہیں؟ اس کے آگے 4 جواب دیے گئے ہیں، تو اس کا ٹھیک جواب ہے بے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ بے حصہ، چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اس میں بھی 4 جواب دیے گئے ہیں، اس کا ٹھیک جواب ہے الف، یعنی قریش۔ جیم حصہ، عزت و تکریم کا معیار کیا ہے؟ اس میں بھی 4 جواب ہیں، اس کا ٹھیک جواب ہے جیم والا، یعنی تقویٰ۔ دال حصہ، خاندانوں اور ذاتوں کی تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ اس میں بھی 4 جواب ہیں، اس کا جواب جو ٹھیک ہے وہ ہے پہلا حصہ الف، شناخت اور تعارف۔ آگے ہے حصہ، چوری کے الزام میں گرفتار عورت کی لوگوں نے کس سے سفارش کروائی؟ اس میں بھی 4 جواب ہیں، اس کا جواب ہے دال، ٹھیک، یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی پڑھائی اور مشق ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس کی مشق اور سبق کا عنوان اور اس کی تفصیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔